عبداللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ واش روم میں کیا ٹوپی اور امامہ شریف پہن کر جا سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کر ہی جانا مستحب ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سر ڈھانپ کر جانا مستحب ہے۔ وہ ٹوپی سے ڈھانپ لیں، امامہ شریف سے ڈھانپ لیں یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ ہاں اگر یہ ہو کہ آپ کے امامہ شریف میں کوئی مقدس چیز ہو، جیسے کہ میرے پیر و مرشد شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، آپ اپنے امامہ شریف کی ٹوپی میں نبی رحمت شفیع امت حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش نال اور نقش پا جو ہے وہ رکھتے تھے، آپ نے سلائی کیا ہوا تھا۔ آپ جب واش روم میں جانے لگتے تو امامہ شریف اتارتے اور جو آپ امامہ شریف کے اوپر ایک صافہ سا ایک چھوٹا سا کپڑا لیتے تھے وہ اپنے سر پہ رکھتے اور پھر آپ بیت الخلاء میں جاتے، واش روم میں جاتے۔ اب یہیں پہ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر آپ کی جیب میں مقدس کوئی اوراق ہیں، کوئی چیز ہے، تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ اگر تو وہ کاغذ کی صورت میں ہے تو جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اس کو جیب سے پہلے نکالیں اور پھر بیت الخلاء واش روم میں جائیں، اور اگر وہ پلاسٹک کوڈنگ میں ہے، اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ ہوتا ہے، نقش نال پاک پہ ہوتا ہے، یا نقش پائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ وہ ایک پلاسٹک کا لیمینیشن کور ہوتا ہے، اگر ایسے ہے تو پھر ویسے ہی جانا جائز ہے، مگر اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ اس کو نکال لیا جائے۔ اسی سوال کے ضمن میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا جو سوشل میڈیا پہ بار دیگر پوچھا گیا، اور میں نے تحریر کی صورت میں تو کئی مرتبہ اس کا جواب دیا، تو آج یہ ویڈیو کی صورت میں بھی کہ جی میرے جیب میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل میں قرآن پاک بھی ہے، صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جو موبائل کی ریم میں قرآن پاک ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے حکم میں نہیں، وہ جب ریم میں ہے اور پھر ویسے بھی وہ ایپ ہی کلوز ہے تو کسی بھی اعتبار سے وہ اس کے بارے میں ادب و احترام کے جو پہلو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہیں، اور اسی موبائل کو آپ جو ہے وہ بیت الخلاء میں واش روم میں لے جا سکتے ہیں۔ یہیں پہ ایک اور سوال ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ رواج ہے کہ جو موبائل ٹونز لگائی جاتی ہیں اس میں کوئی نعت ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اب پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں قرآن پاک کی آیت لگا رہے ہیں یا بسم اللہ شریف لگا رہے ہیں، تو اب جب آپ کو کال آئے گی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹیون لگا رکھی ہے تو پھر اس کو پورا چلنے دیں، پھر یس کریں۔ اگر کوئی آیت لگا رکھی ہے تو اس آیت کو مکمل چلنے دیں، پھر یس کریں۔ اور اگر آپ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ترنم میں پڑھ رہا تھا اور آپ نے بھی اس نے بسم پڑھا تو آپ نے کال یس کر کے ہیلو کر دیا، السلام علیکم کہہ دیا، تو یہ غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ حکم آیت کے حوالے سے بھی ہے۔ نعت شریف کو اگر کوئی درمیان میں توڑ دیتا ہے، پوری نہیں چلنے دیتا، اس کا شعر نہیں چلنے دیتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ تو قرآن پاک کی آیت لگائیں، نہ بسم اللہ شریف لگائیں، اور نہ ہی کوئی نعت شریف کا کوئی بول، کوئی شعر لگائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ اس مقام پہ ہوں کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا جائز نہیں، جیسے کہ بیت الخلاء، واش روم، کوئی اور بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا جائز نہیں ہوگا، تو وہاں پہ اگر آپ کے موبائل سے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی اور قرآن پاک کی آیت یا نعت شریف ہوگی تو یہ رویہ غیر مناسب ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسی ٹونز موجود ہیں کہ جن میں کوئی میوزک نہیں ہے،
سادہ سی اس میں کوئی آواز ہے، لہذا میوزک کے بغیر کوئی سادہ سی آواز والی آپ جو ہے وہ رنگ ٹون یوز کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ اور مسجد میں آنے سے قبل تو یہ میں خطبہ جمعہ میں بھی ہر جمعہ پہ یہ بات کہتا ہوں، آپ بھی اس کو نوٹ کریں کہ جب بھی مسجد پاک میں داخل ہوں تو جب آپ دعا کریں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اسی وقت نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف سنت کا نفل کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اسی وقت آپ عادت بنا لیں کہ موبائل کی بیل کو بھی آف کر دیں، سائلنٹ پہ لگا دیں یا وائبریشن پہ لگا دیں تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ مسجد میں نہ گونجے۔ ایک حدیث مبارکہ بڑا لمبا عرصہ قبل زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی کہ میرے آقا حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مساجد میں مزامیر کی آواز گونجے گی، گانے باجے کی صدائیں بلند ہوں گی۔ تو عقل نہیں مانتی تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، مگر آج موبائل نے یہ سب کچھ ممکن کر دیا۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ مسجد میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ ٹیون جو ہے وہ کسی گانے کی لگی ہوئی ہے، ادھر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر اس کی جیب میں گانا چل رہا ہے اور مسجد کا ماحول ہے، یا گانا نہیں بھی چل رہا تو میوزیکل ٹیون جو ہے وہ بھی مسجد میں بلند ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا اس سے پرہیز کریں۔